قرب قیامت ایک عظیم اور خوفناک فتنہ ظاہر ہوگا جسے دجال کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا بلکہ ایک شیطانی آزمائش ہوگی جو انسانیت کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا بڑا فتنہ نہیں آیا جو دجال کے فتنے جیسا ہو۔ قیامت سے پہلے دنیا گناہوں اور ظلم سے بھر جائے گی۔ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، قتل و غارت، سود اور فحاشی عام ہو جائے گی، زمین پر قحط اور خشک سالی چھا جائے گی اور لوگ بھوک و پیاس سے پریشان ہوں گے۔ ایسے وقت میں دجال ظاہر ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہلائے گا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھانسے گا۔ دجال کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی اور دوسری انگور کی طرح ابھری ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن دیکھ اور پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ لمبا اور طاقتور ہوگا اور اس کے ساتھ شیاطین اور جادوگر ہوں گے جو اس کی مدد کریں گے۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں تیزی سے گھومے گا، ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ دجال اپنے فریب اور جھوٹے معجزات سے لوگوں کو دھوکا دے گا۔ وہ بارش برسائے گا، خشک زمین کو سرسبز کر دے گا اور مردوں کو زندہ کرنے جیسی چالیں دکھا کر لوگوں کو متاثر کرے گا۔ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی دو چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہوگی۔ اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے مال و دولت اور کھانے پینے کی آسائش دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے بھوکا پیاسا رکھے گا اور اس کی زمین بنجر ہو جائے گی۔ اس کا فتنہ تقریباً 40 دن جاری رہے گا۔ ان میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی 37 دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ ان دنوں میں دنیا خوف، بھوک اور آزمائش سے بھر جائے گی۔ بہت سے لوگ اس کے جھوٹے معجزات دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے، خاص طور پر وہ جن کا ایمان کمزور ہوگا۔ لیکن جو لوگ قرآن و سنت پر مضبوطی سے قائم ہوں گے وہ اس کے فریب کو پہچان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے اور پڑھے۔ ایمان والے اس فتنے سے بچنے کے لیے چھپیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ کچھ ایمان والے دجال کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی جھوٹی خدائی کو جھٹلائیں گے، چاہے اس کی قیمت اپنی جان دینا پڑے۔ ایک نوجوان دجال کے سامنے کہے گا، تو جھوٹا ہے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ دجال اسے قتل کرے گا اور پھر جادو سے زندہ کر کے دکھائے گا۔ لیکن وہ نوجوان پھر کہے گا، اب میرا یقین اور بڑھ گیا کہ تو ہی دجال ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔ جب دجال کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے۔ وہ دمشق شام کی ایک سفید منار پر 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے۔ ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور چہرے سے روشنی پھیل رہی ہوگی۔ وہ امام مہدی اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ امام مہدی انہیں نماز پڑھانے کا کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارے لیے عزت ہے کہ تمہارے امام تم میں سے ہوں۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ دجال کے پیچھے روانہ ہوں۔ دجال جب انہیں دیکھے گا تو خوف سے کانپ اٹھے گا اور بھاگنے لگے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ دجال کو فلسطین کے علاقے میں باب اللد پر جا پکڑیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے مرنے کے بعد اس کے پیروکار بھاگ جائیں گے اور دنیا سکون کا سانس لے گی۔ زمین ہری بھری ہو جائے گی، بارشیں ہوں گی اور ظلم و فریب کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے زمانے میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور لوگ امن کی زندگی گزاریں گے۔
لیکن یہ سب قیامت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ آخرکار دنیا کا خاتمہ اور قیامت ضرور آئے گی۔ دجال کا فتنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھے گا اور قرآن و سنت پر قائم رہے گا وہ ہر فتنے سے بچا رہے گا، لیکن جو دنیاوی آسائشوں اور جھوٹے معجزات کے دھوکے میں آ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھے، سورہ الکہف کی آیات کو یاد کرے اور اللہ کی پناہ مانگے تاکہ جب یہ فتنہ ظاہر ہو تو وہ محفوظ رہے۔